آیا میں کامیاب ہی آیا حسین کے در سے بلند محمد علی فاطمہ حسن بھی ملے محمد علی فاطمہ حسن بھی ملے خدا کا قرب بھی پایا حسین کے در سے درود پڑھ دیں اللہ آپ کی سماعتوں کی نظر جو علی کے قریب ہوتے ہیں جو علی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں جو علی کے قریب ہوتے ہیں جو کہ میسم مزاج ہو جائے جو کہ میسم مزاج ہو جائے ان کے منبر صلیب ہوتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر مشکلوں میں رہتی ہیں مشکلوں میں رہتی ہیں جب بھی حیدر قریب ہوتے ہیں مشکلوں میں رہتی ہیں مشکلوں میں رہتی ہیں جب حیدر قریب ہوتے ہیں اور توجہ چاہوں گا جو ادب سیدہ کا کرتے ہیں جو ادب سیدہ کا کرتے ہیں بس وہی تو ادیب ہوتے ہیں خدا کے حبیب ہو اس طرح نہیں نعرہ کہہ رہا ہے حسین کا جھولا حسین کا جھولا نور کے ہم طبیب ہوتے ہیں ہم کو سلمان نے بتایا ہے ہم کو سلمان
بتایا ہے بادب با نصیب ہوتے ہیں، بادب با نصیب ہوتے ہیں، وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو علی کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک نعرہ لگائیں تاکہ آپ کی آواز نجف تک جائے ہو۔ نعرہ حیدری۔ یہ دعائے امام رضا علیہ السلام میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے، تو میری پہچان ہی اسی دعا کی وجہ سے ہے۔ اس ذکر کے صدقے میں کچھ نہیں ہوں، یہ ذکر ہے تو سب کچھ ہے، یہ ذکر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور واحد کائنات میں یہ ایک واحد گھرانہ ہے، محمد و آل محمد کا گھرانہ، جو ایک نمبر گھرانہ ہے۔ میری یہ دعا ہے، جو لوگ یہاں خالی جھولیاں لے کے بیٹھے ہیں، مالک ان کی جھولیاں بھرے اور اس عزا خانے کو آباد و شاد رکھے۔ ذرا بلند آواز میں ضرور پڑھیں تاکہ میں آپ کو دعائے امام رضا علیہ السلام سناؤں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر، اس سے میرے والد صاحب کو بھی کریڈٹ ملے گا، ان کو، ان کی قبر کو بھی روشنی ملے گی، اور آپ لوگوں کی بھی تمام نیک حاجات، نیک مقاصد، بانی مجلس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ کی سماعتوں کی نظر ذرا مل کے ضرور پڑتی ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، ہم غریبوں کی مولا، سن لو صدا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میری جانب کبھی جو بڑی مشکلیں آپ کا نام سنتے تلی مشکلیں، میری جانب کبھی جو بڑی مشکلیں آپ کا نام سن کے ٹلی مشکلیں، اس کو کیا غم جسے کا آسرا، یا امام رضا، یا امام رضا، میرے مشکل کشا، جو بھی اولاد کا آرزو میں
جو بھی اولاد کا آرزومند ہے، برد و جولی کیس گر کی سوگند ہے، جیسے رب کو بیٹے کیے تھے عطا، یا امام رضا، یا امام رضا میرے مشکل کشا۔ اور آخری شعر، قید بالی ناکتوں کا قسم، قید موسیٰ ایک عالم کی تم کو قسم، قید بالی سکینہ کی تم کا قسم، قید موسیٰ ایک عالم کی تم کو قسم، بے گناہ قید سے جلد ہو میرے یا امام رضا، یا امام رضا میرے مشکل کشا۔ سبحان اللہ، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، یا امام رضا، یا امام رضا، اور زیارت امام رضا چاہتا ہوں، زیارت امام رضا چاہتا ہوں، میں مشہد کی آب و ہوا چاہتا ہوں، میں مشہد کی آب و ہوا چاہتا ہوں، شکستہ دلوں کا سہارا یہی ہے، علم کی مغازی ہوا چاہتا ہوں، شکستہ دلوں کا سہارا یہی ہے، علم کی مغازی ہوا چاہتا ہوں۔ اور ان سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے آگے، خاصی جگہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں جو حضرات بالکل گیٹ پہ، ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، جو بیٹھے ہیں ان سے درخواست تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے، تو میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ سیڑھیوں پر باہر کھڑے ہیں، انہیں جگہ مل سکے گی، مل کر بابا سے بلند صلوات محمد علیہ۔ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علیہ، آپ فرماتے ہیں کوئی شخص جب ہمیں سلام کرتا ہے، کوئی شخص جو ہمارا چاہنے والا ہے جب ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں نبی شاہ جی، پھر فرماتے ہیں جب کوئی ہماری جدہ فاطمہ کو سلام کرتا ہے، ہم سارے امام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہماری جدہ کو سلام کیا ہے۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، کبھی کہہ کے تو دیکھیں، 12 امام آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ، السلام علیکہ یا بنت حبیب اللہ، السلام علیکہ یا بنت خلیل اللہ، السلام علیکہ یا بنت امین اللہ۔ مظلوم کربلا کی جو مجلس میں ہے شریک، شیخ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس امام بارگاہ کے لیے 4 مصرے پڑھ کر بلا رہا ہوں ذاکر اہل بیت جناب ذیشان ناصر صاحب کو، کہ مظلوم کربلا کی جو مجلس میں ہے شریک، اللہ کی نظر میں ہے مہمان فاطمہ۔
اللہ کی نظر میں ہے مہمان فاطمہ، اور میں کیا لکھوں قصیدہ بھلا ان کی شان میں، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ سبحان اللہ، پر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد اللہ۔ میں کیا لکھوں قصیدہ بھلا ان کی شان میں، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ کبھی سورہ کوثر آ رہی ہے، کبھی سورہ قدر آ رہی ہے، کبھی سورہ دہر آپ کی شان میں آ رہی ہے، کبھی آیہ تطہیر آ رہی ہے، کبھی آیہ مباہلہ آ رہی ہے۔ میں کیا لکھوں قصیدہ بھلا ان کی شان میں، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ اور یہ شعر اس امام بارگاہ کے لیے، جس گھر میں ہو رہی ہے عزاداری حسین، خوش قسمت ہے جہاں پہ عزاداری حسین ہوتی ہے۔ جس گھر میں ہو رہی ہے عزاداری حسین، اس گھر کا نام رکھ دو خیابان فاطمہ۔ جس گھر میں اللہ صلی اللہ محمد، جس گھر میں ہو رہی ہے عزاداری حسین، اس گھر کا نام رکھ دو خیابان فاطمہ۔ میں کیا لکھوں قصیدہ بھلا ان کی شان میں، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب ذیشان ناصر صاحب سے وہ تشریف لائیں، اور ان کے فوراً بعد جناب فرمان علی اور نفیس دونوں ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے خان صاحب کے دونوں ہونہار فرزند بہت ہی پیارا پڑھتے ہیں اور بڑی پیاری ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب نفیس اور فرمان علی دونوں انشاءاللہ مل کر فوراً بعد بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہ صلی اللہ محمد وآلہ۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد شاعر اہل بیت، حماد اہل بیت جناب عقیل محسن اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ کچھ زیادہ دیر نہیں ہے، خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو ایام فاطمہ میں ذکر فاطمہ میں بیٹھے ہیں۔ عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ، شامل ذکر خدا ہے فاطمہ۔ میرا بیٹوں کی طرح میرا پیارا دوست بھائی کمیل کے آنے پر یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ عظمتوں کی انتہا ہے فاطمہ، شامل ذکر خدا ہے فاطمہ، جن سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ، ایسی ایک مشکل کشا ہے فاطمہ۔ جن سے بڑھتا ہے حیدری، جن سے بڑھتا ہے علی کا حوصلہ، ایسی ایک مشکل کشا ہے فاطمہ۔ اے شبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ ذاکر اہل بیت جناب ذیشان ناصر بآواز بلند صلوات اللہ۔ باہر دیگر صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے سارے آباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدہ حمد الحامدین الذی علا من وصف الواصفین، والتحیۃ علی الامجدین الذین حاکمین لیوم الدین، الحامدین الراکعین الساجدین لیس لهم مثل ولا مثل فی العالمین، واذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والبراءۃ من اعدائہم الناکثین الشاقین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بلند آواز سے سارے آباد۔
نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی قادر، کلمہ گویان سرکار تقدیر مرتبت عزاداران در باب نجف سے ملنے والی عید کے طفیل چند لمحے دو چار فکرے آپ کے ذہان عالیہ کی گوش گزار کر کے میں ممبر اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو شہزادی کونین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے زروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشاہی کی ولایت سے نسبت دے کر باحیثیت بنا دیا۔ شہزادی کونین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے زروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشاہی کی ولایت سے نسبت دے کر باحیثیت بنا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پہ یا علی، ہمارے سینوں پر یا حسین اور ہمارے بازوؤں پہ یا عباس لکھ دیا۔ کیا کہنا ہے حسین مولا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس گھٹن کی کائنات میں جہاں لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو، اس نے ہمیں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینا سکھا دیا۔ اور یہ اس کا اتنا کرم ہے ہم پہ۔ میں ایک فقرہ پڑھ کے دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ نہیں جو چوپئی کس نے کہا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے کہا، یاسین نے کہا، طٰہٰ نے کہا، مزمل نے کہا، مدثر نے کہا، عشق اول نے کہا، حسن اول نے کہا، خلق اول نے کہا۔ محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہا ہے، پیر نوید صاحب دعا فرمائیں گے، میں فکرہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے ویر علی کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو ملنگوں کے پیر علی کے ذکر سے۔ بندہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، جب کرانی ہی مجلس ہے تو سارے نبیوں کا ذکر ہونا چاہیے، سارے آئمہ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اچھا یا رسول اللہ، کسی اور کا ذکر ہو یا نہ ہو، آپ کا تو ہونا چاہیے۔ محمد نے فرمایا خاموش، جو علی علی کرنے کا دور جانتا ہے وہ نبی کا منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ زندہ باد شہزادی کونین کے ساتھ بتو فکرے میں نے پڑھنے تھے، ایک میں نے پڑھ لیا، ایک اور فکرہ اور میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جتنے بزرگ تشریف فرما ہے آپ سب مجھ سے بہتر جانتے، یہ جتنے جوان ہیں میری ایج کے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں دو چار فکرے سنا کر اپنی گفتگو تمام۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے، ایسا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جو جملہ بھی ہو، مولا کی مجلس بھی ہو، اور ساتھ میں جملہ ایسا ہو جسے آپ قیامت تک یاد رکھیں۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ بولو اسلام ہے۔ اللہ کے قریب سے قریب تر جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اندیت الہی میں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امن۔ نہیں چپ ہیں، اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو امت مسلمہ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جس مخلوق کا خالق رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، جس امت کا نبی رحمت للعالمین ہو، تو اس کے میٹھے اور پیارے امتی دہشت گرد کیوں ہیں؟ دعوت فکر کریں۔ یہ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو اور جا کر کسی بیچارے کو مار دو، یہ محمد نے نہیں فرمایا۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو اور جا کر کسی بیچارے کو قتل کر دو۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو اور پاکستان کے کسی چوک پر کھڑے ہو کر کسی قوم کو کافر کہو۔ یہ میرے نبی ہے، وہ تو
پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا، وہ تو کوڑا پھینکنے والی بھی عیادت کرتا تھا۔ یہاں پر روک کر ایک فکرہ کہہ دوں، تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینکتی تھی۔ یہ کون کہتا ہے؟ تاریخ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کوڑا نبی پر گر نہیں سکتا۔ کیا یہ کہنا ہے؟ فکرہ بنا کے نہیں پڑھا۔ اے حضرت محمد، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس تم سے دور نہیں۔ میں ایک اور فکرہ تاکہ آپ تھوڑے اور بیدار ہو جائیں۔ رجس آل محمد سے بولو دور ہے، یہ ذکر آل محمد ہے، تذکرہ ہے میرے مولا کا، میری آقازادی کا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم حسین کی مجلسوں میں نہیں جاتے، روک کر اپنے بھائی شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس کا فکرہ آپ کے دہانے عالیہ کے گوشت گزار کر کے ممبر کو چھوڑ کے بھائی کے حوالے کر دوں گا۔ توجہ فرمائے گا، قبلہ فرمائے کرتے تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی مجلسوں میں نہیں آتے، ہم حسین کے جلسوں میں نہیں جاتے، ہم حسین کے جلوسوں میں نہیں جاتے، ہم حسین کی ماتمداریوں میں نہیں جاتے، ہم حسین کے عزاداریوں میں نہیں جاتے، علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے وہ اپنی مرضی تھوڑی مرد کیوں ہوئے، یہ تو اس کا وعدہ ہے، اس نے نجاست کو آل محمد سے دور کیا ہے۔ بس مجھے تو نہیں پڑھنا تھا۔ علی کی ولایت کبھی نہ بھولو، زہرا کی وراثت کبھی نہ بھولو، حسین علیہ السلام کی شہادت کبھی نہ بھولو۔ من بقا علی الحسین او ابقا تباکا وجبت لہ الجنہ۔ تبرک پر مجھے ایک فکرہ پڑھنا ہے۔ پہلا فکرہ، پہلا لفظ کہ نبی صلی جی اتنا کریم حسین۔ دوسرا فکرہ، اتنا غریب حسین۔ معاف کرنا زمانے والوں، ہم حسین کو غریب اس لیے نہیں کہتے کہ حسین کے پاس کچھ تھا نہیں، اس کے لیے مجھے ایک فکرہ کافی ہے کہ جس کی بیٹی کا جہیز لوٹنے کے لیے یزید کو 9 لاکھ بدماش کی ضرورت پڑ جائے۔ جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول فرمائے، شہزادی کونین آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ آپ پوری کائنات پھر کے دیکھیں، آپ پوری دنیا پھر کے دیکھیں، کبھی کوئی بہت بڑا امیر، کوئی بہت بڑا چودھری آدمی کبھی کسی غریب کے دروازے پر نہیں جاتا، جب بھی جاتا ہے ہمیشہ غریب امیر کے دروازے پر جاتا ہے۔ کتنا بڑا سلطان ہے میرے مرشد حسین۔ حسین فرماتے ہیں جو مومن ایک مرتبہ میری زیارت کرتا ہے میں حسین اس کے پاس 3 دفعہ آتا ہوں۔ اگلا فکرہ کہہ دوں، مولا فرماتے ہیں جو مومن ایک مرتبہ میری زیارت کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ کی دکھیاری زہرا کا حسین اس کے پاس 3 دفعہ آتا ہوں۔ پہلی مرتبہ کب؟ حسین فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرتا ہے، حسین فرماتے ہیں میں اس کا سفارشی بن کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ دوسری مرتبہ کب؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب مومن کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، حسین فرماتے ہیں میں اس کی اندھی قبر کو اپنے چہرے کے نور کے ساتھ منور کرتا ہوں۔ اور تیسری مرتبہ کب؟ حسین فرماتے ہیں جب اعمال تل رہے ہوتے ہیں، وہ مومن نے جو میری زیارت کی ہوتی ہے اس کا ثواب اٹھا کر میں اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھتا ہوں، جس کی نیکیوں والے پلڑے میں حسین کی زیارت کا ثواب ہو۔ سارا مضمون چھوڑ دیا، بس ایک فکرہ پڑھنا ہے۔ جعفر زین کہتا ہے میں اس وقت پہنچا جب غریب زہرا تنہا رہ گیا۔ جعفر کہتا ہے انبیاء کی قطاریں تھیں، ملائکہ صفے بنا کے کھڑے، رونا نہ آئے۔ حسین کا جا کر کہ منت کر رہا ہوں ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، لیکن اگر رونا آ جائے تو پھر ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ جعفر کہتا ہے جب سید اکیلا کھڑا تھا، انبیاء کی قطاریں تھیں، ملائکہ صفے بنا کے کھڑے تھے۔ جعفر کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے قریب گیا، میں نے اپنے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب دیا۔ جعفر کہتا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا اتنی بھیڑ میں میرا مولا مجھے پہچانے گا کیسے۔ جعفر کہتا ہے میں تھوڑا اور قریب گیا، میں نے کہا مولا آپ نے مجھے پہچان لیا۔ امام نے فرمایا تیرا نام جعفر جن ہے، تیرے باپ کے سر پہ سلطانی کا تاج میرے بابا علی نے پہنایا تھا،
ظافر مولا کے جو محب ہیں انہیں جانتے ہیں ہم، تو ظافر جن ہے تجھے پہچانتے ہیں ہم۔ حضرت علی بڑا عجیب فکرہ ظافر نے کہا، وہ فکرہ سنا کر میں منبر بھائی کے حوالے کرنے لگا۔ ظافر کہتا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غریب زہرا کو غور سے دیکھا، سمجھنے سے تعلق ہے اس فکرے کا۔ ظافر کہتا ہے کہنے میں تو حسین تھا مگر دیکھنے میں زخم تھا، کہنے میں تو حسین تھا مگر دیکھنے میں زخم تھا۔ ظافر کہتا میں نے کیا دیکھا، اتنے گہرے گہرے زخم میرے مولا کے جسم اطہر پر، مگر میں نے کہا ایسا زخم دیکھا جو بازو پر تھا، اور مولا بار بار اپنے بازو والے زخم کو دبا دبا کے روتے تھے۔ ماتم کر کے فکر سننا، میرا مولا بار بار اپنے بازو والے زخم کو دبا دبا کے روتا تھا۔ ظافر کہتا میں قریب آیا، میں نے آ کے پوچھا مولا آپ کے جسم پر اتنے گہرے گہرے زخم ہیں، مولا اس بازو والے زخم میں زیادہ درد ہے۔ رو کے سید کیا مولا ظافر درد نہیں، مجھے اپنے اس بازو سے علی اصغر کے خون کی خوشبو آ رہی۔ جزاک اللہ۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد اللہ۔ شاعر اہل بیت، ہمارے اہل بیت جناب وکیل محسن صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بالکل اب مختصر پیش خوانی نفیس اور فرمان علی، اور اس کے بعد ممبر حوالے ہے ہمارے اہل بیت جناب وکیل محسن صاحب کے۔ حق تو یہ ہے کہ حق زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے کہ حق زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، اور جس کی تعظیم کو اٹھتے ہو رسول عربی اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے۔ کیا یہ بات سچ ہے مسلمانوں؟ فدق پڑھنے پر کیوں ہے پابندی یہی راز بتایا جائے؟ کیا یہی درس محمد نے دیا تھا تم کو، بعد میری بیٹی کو ستایا جائے؟ کیا یہی درس محمد نے دیا تھا تم کو، بعد میری بیٹی کو ستایا جائے؟ نفیس بھائی سے درخواست کروں گا، اس کے بعد فرمان علی پیارے خان صاحب کے فرزند، یہ بھی پیارے خان صاحب کا فرزند ہے، مولا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ مولا سعادت عباس نقوی جو کہ بانی تھے کاشان عباس کے متولی خدمت گزار، مولا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ مومن آپ سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، مجھے باہر سے جو مومنین چاہتے ہیں کہ ہم حال میں بیٹھ کر مجلس اعزا کو سنیں، تھوڑی سی آپ زحمت محسوس نہ کریں، تھوڑا تھوڑا آپ آگے کی طرف بڑھ جائیں گے تو جگہ بن جائے گی۔ بابا سے بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ کیونکہ قبلہ پیش ہے، میں صرف مختصر سا پیش کروں گا اور اپنی ڈیوٹی شروع کروں گا۔ ایک روپائی مولائے کائنات کی شان میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھ دی۔ مولائے کائنات اس دنیا میں ایسے امام گزرے ہیں کہ جس کو جتنی سمجھ آئی اس نے امام مان لیا، کسی نے ولی مان لیا، کسی نے خدا مان لیا۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک روپائی آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، بآواز بلند صلوات پھر سے ہر ایک کو تو رموزے جلی نہیں آتے، مقابلے پہ یہاں تو ولی نہیں آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو تو رموزے جلی نہیں آتے، مقابلے پہ یہاں تو ولی نہیں آتے۔ ہمیں ہے معرفت ان کی بفیض حق
समझ में अली नहीं आते। गरीब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अपने बाबा का पढ़ा हुआ बहुत मंजूर नजर कलाम आपकी समात की नजर कर रहा हूँ। इमाम हुसैन सरकार की ज़ात पे बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन। सुभान अल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतर की अंजुमन का पांचवा चराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। सुभान अल्लाह। के क्या हुसैन है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलावत। वो जिसने बांध कर हवा जला दिया, बुझा दिया, ज़मीं को जिसने अर्श से बुलंद मर्तबा दिया, वो जिसने कायनात का निजाम ही बदल दिया। वो जिसने कायनात का निजाम ही बदल दिया, एक ऐसा मौजज़ा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है। शहीद कर बला का हम जिसे बिना गवार है, शहीद कर बला का हम जिसे बिना
سوار ہے وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن عزا تم مر ذرا لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بنا الہ الا حسین ہے 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 بنا الہ الا حسین ہے بنا الہ الا حسین ہے سبحان اللہ سبحان بنا الہ الا حسین ہے جزاک اللہ بنا الہ الا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین یہ تو دوش پیغمبر کا سوار ہے یہ تو غریب نینوا ہے یہ تو کرب و بلا کا تاج دار ہے یہ تو شہید حریت ہے یہ تو انسانیت کا پاسدار ہے یہ تو فرزند رسول ہے یہ تو فرزند علی و بطول ہے یہ تو جوانان جنت کا سردار ہے حسین سب سے نمایاں ہے ذی وقارو ہمارے اہل بیت سب عقیل محسن بھائی سے دعا لینے کے لیے کہ حسین سب سے نمایاں ہے ذی وقارو انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجدار یہ پھول کھلا ہے قرآن کی بہاروں میں جواب اس کا نہیں کوئی بھی ہزاروں میں جہاں میں گلشن ایمان کی زیب و زین بنا خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین زندہ باد زندہ باد صلوات اللہ صلی اللہ محمد بالکل آخر میں پیشانی کے لیے استقبال کے لیے میں ملتمس ہوں جناب فرمان علی پیارے خان صاحب کے بڑے صاحبزادے ابھی چھوٹے صاحبزادے پڑھے تھے مولا علی اسی طرح عزتیں ان کی آواز میں سوز درد مولا اسی طرح یہ اپنے بابا کی ڈیوٹیوں کو آگے بڑھاتے رہیں ان بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے میرے بھائی وسیم بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے تمام مومنین کی صحت و سلامتی و ترقی کے لیے بابا سے بلند صلوات شوریہ محمد و آل محمد بلند صلوات بہت مختصر سی پیشخانی کے لیے میرے بھائی کمال نے آج بہت ارجنٹ میں اور کی مجھے تو ڈیوٹی نصیب میں تھی تو میں حاضر ہو گیا سرکار امیر کی شان میں ایک قطع اس کے بعد ایک حکم ہے مسدس کا مولا حسین علیہ السلام کی شان میں اس کے چند بند پیش کر کے مختصر سی حاضری دوں گا وہ شوریہ محمد و آل محمد بلند صلوات قرآنی سے خانہ کعبہ علی سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے ہم کیا بتا
بتائیں آپ کو کیا کیا علی سے ہے، ہم اس کو مان لیں گے محمد کا جانشین، وہ نام تو بتاؤ جو اعلیٰ علی سے ہے، علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے، خوشوئے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کی شان میں مقدس پیش کر رہے ہیں خوشوئے امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ خیال خالق اکبر ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین۔ آپ قبلہ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلا جو مصرع ہے اس میں جو اصل لفظ ہے میں اسی کو استعمال کروں گا، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سب مل کے سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائے کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شرف سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شرف سے کاٹ دیتا ہے، یہ کائنات ہے آسر رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویس ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ سلام کرتا ہے، سبحان اللہ، حسین حر کو علیہ سلام کرتا ہے۔ اور بالکل آخری بند، کہیں تبسم اصغر کہیں حسن ہے حسین، کہیں پہ غازی کہیں یاد سے پنجتن ہے حسین،
کہیں اکیلا کہیں خود میں الجمل ہے حسین، مثال ہے در کراری سب شکل ہے حسین، ہر ایک محاذ پہ غالب دکھائی دیتا ہے حسین، تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے حسین، تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حسین تو ابو طالب دکھائی دیتا ہے۔ محترم اعلان 11 فروری کو بروز ہفتہ ذکر امام موسیٰ کاظم سالانہ مجلس اعزا اور 64ویں مجلس اعزا ہے۔ امام بارگاہ گلشن ادارہ پیکھے وال میں ٹھیک 7 بجے صحابت قمی صاحب خطاب فرمائیں گے، 6 بجے اور 7 بجے قبلہ حسن ظفر صاحب، 8 بجے شوکت رضا شوکت اور 9 بجے علی رضا رضوی یو کے والے، اور اس کے فوراً بعد میر حسن میر صاحب نوا خوانی کریں گے۔ یہ بس سلسلہ شہادت امام موسیٰ کاظم مجلس اعزا آپ سے ملتمس ہے، بخاری برادران سجاد بخاری صاحب مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بابا سے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، 13 رجب کو نعرہ رسالت، امام بارگاہ کاشان عباس میں جشن مولا علی علیہ السلام، جس سے شوکت رضا شوکت صاحب اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سیدہ کون ہے ذات ازلی سے پوچھو، سیدہ کون ہے ذات ازلی سے پوچھو، مرتبہ فاطمہ زہرا کا علی سے پوچھو، معنی آیا تطہیر نبی سے پوچھو، کتنی الفت تھی باپ کے جی سے پوچھو، کتنی الفت تھی باپ کے جی سے پوچھو، اٹھ کے مسند سے نبی ایسے تقریر کرے، ہے کوئی باپ جو بیٹی کی یوں تعظیم کرے؟ یہ باپ نہیں اٹھتا، یہ نبوت اٹھتی ہے، یہ باپ نہیں اٹھتا، یہ رسالت اٹھتی ہے۔ یہ تو فخر مریم ہے، فخر آسیہ ہے، فخر ہاجرہ ہے، فخر مومنات عالم ہے، جس کی توقیر کی قرآن نے قسم کھائی تھی، جو 75 دن، بعض روایت 95 دن، جو کل کا دن گزرا قیامت کا دن گزرا، جس کی توقیر کی قرآن نے قسم کھائی تھی، روتی دربار سے چپ چاپ چلی آئی، بات ورثے کی نہیں، دکھ ہے مجھے یہ بابا، کبھی مانگ کے دیکھ لیتے، بی بی سے کہتے فدق دے دو، اگر مانگ لیتے بھیک میں دے دیتی سیدہ، تم نے فدق کو چھین کے اچھا نہیں کیا۔ جس کی توقیر کی قرآن نے قسم کھائی تھی، روتی دربار سے چپ چاپ چلی آئی تھی، بات ورثے کی نہیں، دکھ ہے مجھے یہ بابا، تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلائی تھی، نہ دیا حق مجھے، در بھی گرایا بابا، تیرے فرمان کو امت نے بھلایا بابا۔ ملتمس ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑے باپ کے بڑے فرض ہیں۔ اگر باپ ذاکر تھا تو خود بھی ذاکر ہے، باپ شاعر تھا خود بھی شاعر ہے۔ باپ جو چیز پڑھتے تھے پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتی تھی، یا سبحان اللہ کی آواز آتی تھی، یا آؤ فغاں کی آواز آتی تھی، وہی شبیہ ہے، وہی آواز، وہی لہجہ۔ ملتمس ہوں، عماد اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب عقیل محسن صاحب کا استقبال کیجیے، بابا سے بلند صلوات۔ اللہ حسین
यजीदियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात इबादत समझ के पढ़िए सारे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, माशाल्लाह जी है भैया, सलामत रहे। और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और मुजतबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ करने वाले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात व मोमिनीन को इस फर्श अज़ाब पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान का इंतज़ाम, इंसराम, मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में शर्फ़ कबूलियत हासिल करें। जितने साहिबान तशरीफ़ फरमाए हैं, जिसके दिल में जो भी मकसद मुराद सांस ले रहा है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी मुरादें पूरी फरमाए। बिलख़ुसूस जो मुश्किल तरीन दुआएं जो एक तवील अरसे से मुस्तजाब नहीं हो पा रही, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में खालिक आपकी मुश्किल तरीन दुआएं मुस्तजाब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात। घर की नौकरी है, जनाब शेख कुमैल साहब से बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक, मौला कायनात उसकी ज़िंदगी इस घर को आबाद शाद रखे, उनके वालिद गिरामी का साया इस पूरे घर पे सलामत रहे। मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा जो खैरात बाब इल्म से मिलती है वो मैं तहजीब के साथ तकसीम कर सकूँ। मिंबर अजीम है, सरदार अजीम है, दरबार अजीम है, हम बहुत मामूली से नौकर हैं। एक भी हर्फ अगर कबूल हो गया तो आखिरत संवर जाएगी, और बादशाहों ने अगर इज़्न दिया और मेहरबानी फरमाई तो मैं खैरात सलीके से बांटूंगा। सलामत रहे भाई, वाह भाई वाह। शजर सब हर्फ ज़न होते हैं, गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। शजर सब हर्फ ज़न होते हैं, जो खामोश रहने के आदी है फरमाएगा शायर को दाद ही पढ़वाती है। जो हैरान हो के शायर को देखते हैं ना जी, वहाँ शायर भूल जाता है। अगर कोई शेर कहने वाला बैठा होगा मेरी तस्दीक फरमाए। शायर और सामे का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, यानी कि आधा काम सामे करता है, आधा शायर। बाज़ लोग पूरा काम ही शायर के कंधे पे रख देते हैं कि भाईजान आप ही जाने आपका काम। आपको आवाज देते हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, दांत बचा के रखने से ऐसी पीढ़ी भी हो सकती है। क्या कहने वो बंदा बार बार परेशान कर दिया, दांत वहां तक गिरती है। जिंदगी शजर सब हर्फ ज़न होते हैं, गुंजे बोल उठते हैं। अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। ज़मीन लब खोलती है, संगरेजे बोल उठते हैं। अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं।
اعظم کو چھوڑ کے نا جی اس کا جو حاصل شعر ہے وہ آپ کے حوالے کریں نعرہ اب تک نہیں بولو شجر سب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں علی آواز دیتے ہیں یہ شعر سمجھیے گا مولا کی قسم دے رہا ہوں آپ کو یہ جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بعض اشعار ہوتے ہیں جن میں قوت ہوتی ہے کہ وہ ایسے آواز ان کی بس اتر جائے دل میں تو خود بخود آواز آ جاتی ہے علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں اٹھے ہوئے ہاتھ پہنچا لو ہم اور وہ زبانوں کو تیری زندگی ہو جائے زمانہ تجھے آباد ایسے مدار آباد رہے ایسے مداری آباد رہے ایسے مولا کے ماننے والے ان کے گھر آباد رہے نسلیں امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رہے آپ جیئے بولا کریں ذکر میں بولنا عبادت ہے میں جی ممبر میں کھڑا ہوں میں بالکل حق بیان دے رہا ہوں ذکر کی تائید میں بولنا بہت بڑی عبادت ہے اگر ان کی تائید میں نہیں بولنا تو کہاں بولنا جنہوں نے اللہ کو منوایا جنہوں نے قرآن منوایا جنہوں نے اسلام پہنچایا ممبر پہ ہاتھ ہے فرشتوں کو بھی انہوں نے بتایا وہ اللہ ہے آپ کو سمجھا کوئی نہیں سمجھا میں نے ممبر پہ ہاتھ رکھا میں نے قسم دی ہے میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ فکر پڑا فرشتوں کو بھی اللہ سامنے آئے تو اللہ اللہ رہتا ہی نہیں یہ ذکر ہے میرا اس میں ہاتھ ہے یہ میرے دل کی گواہی ہے یہ میرا عقیدہ ہے کوئی بولے اس کی مرضی کوئی نہ بولے اس کے مقدر کی بات ہے اس سے بڑا فکر میرے دامن میں ہے ہی نہیں علی کا احسان دنیا چکا ہی نہیں سکتی علی نے فرشتوں کو بتایا وہ اللہ ہے ہمیں بتایا میں اللہ نہیں اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے وسیم تیری زندگی ہو امام زمان مجھے آباد رکھے اقبال کے گرامی کی درجات دے جاتا علی نے ہمیں بتایا میں اللہ نہیں ورنہ بڑے بڑے ٹھوکر کھا جاتے حق پڑھ رہا ہوں مولا کی قسم عام اذہان میں علی سماتا ہی نہیں ہے علی کو ماننے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے علی عشق ہے علی عقیدہ ہے علی سچائی ہے علی حق ہے بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ ہم علی کو ہاتھ سے بڑھاتے ہیں یا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے تو عشر عشیر بھی نہیں پڑھا جو علی کے فضائل ہیں دیکھیے کائنات کے سچے ترین پیغمبر کی حدیث کے الفاظ کہ کائنات کے سارے درخت قلبوں میں تبدیل ہو جائیں اسے ذرا سوچئے گا گمان میں لائیے گا زمین اور آسمان اور رات میں تبدیل ہو جائے سمندر سیاہیوں میں بدل جائے جنوں انس اور ملائک لکھنے والے ہو جائیں اور حشر تک لکھنے میں مصروف رہے یا علی پھر بھی تیرے فضائل نہیں لکھے جا سکتے علی یہاں آ جائے یا عشق علی یہاں آ جائے میں بات یہاں کی کر رہا ہوں دل کی تہ کی کر رہا ہوں عشق علی یہاں سما جائے تو چہرے پر اتنی رونق آ جاتی ہے جو موت سے بھی نہیں جاتی سے مناظر دیکھے ہوئے امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد عشق علی میں بولنا عبادت ہے تائید میں بولنا عبادت ہے چپ رہنا تو بہادری دلیری کا کام نہیں حیران ہو کے دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ کہہ دیا کریں جو آپ کے دل میں کیا فرق پڑ جائے علی کو بڑے بڑوں نے ماننا اور ایسے مانا کہ مجبور ہو گئے ماننے پر الحمد سے والناس کی پہچان علی ہے میں کیا ہوں نبیوں کا بھی ایمان علی ہے اب ایسے رشتے میں نہیں بولتے میں سب کو دھیان نہیں میں شیر پڑھ الحمد سے والناس
वन्नास की पहचान, आप अदबी लोगों में से, अल हमसे वन्नास की मुखातब तशरीफ फरमा है, अदब से गहरा ताल्लुक, अल हमसे वन्नास की पहचान अली है। मैं क्या हूँ, नबियों का भी ईमान अली है। वो जिसने कहा था मुझे कुरान है काफी, क्या उसको खबर ना थी कि कुरान अली। चलो कहीं बाहर ना खबरदार कोई ये प्रोपेगेंडा न किया करके हम अली को हाथ से बढ़ाते हैं। हम जैसे कम इल्मों को क्या मालूम कि अली आगाज कहाँ से होता है। हमें क्या मालूम कि अली का नुक्ता आगाज क्या है। हमारी मजाल है, हम तो नाम लेवा है, नाम लेते हैं। हम तो इश्क का दावा भी नहीं कर सकते। हमें क्या मालूम कि हम किस मंजिल पे हैं। हम तो नाम लेवा है, नाम लेते हैं, अली की मिदाद करते हैं, अली के फजाइल बयान करते हैं। जितना हमारा मुख्तसर सा इल्म है, रत्ती बराबर जरा बराबर जो भी, हम तो अली के नालैन से लगी हुई रोशन होने वाली गर्द के भी फजाइल बयान करते हैं। मसहबी ने शेर कहा था, बहुत ज्यादा फेसबुक पे चला हुआ भी, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा होंगे दो कि हम दरे शाहे नजफ पर देर से पहुंचे अमीर। मोमिन मवाली को मुतवज्जे करके दो मिसर पढ़ना चाहता। हम दरे शाहे नजफ पर, और देर क्या हुई, देर से पहुंचे अमीर। एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गए, जो कंबर ले गए। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी कोई हमें शौक भी नहीं है कि अली को हम हाथ से बढ़ाएं। जिसकी हद हमें मिल जाए वो अली होता ही नहीं है। हमें समझ आ जाए, वो फिर हमारा इमाम कैसे। दुनिया तो अभी तक ना खैबर को समझ पाई, ना अली के काबे में आने को समझ पाई। दुनिया तो अभी हदीसों पर रिसर्च कर रही है कि अली के मुताल्लिक कितनी हदीसें बयान हुई। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि अली कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ नहीं था। दुनिया हदूद बनाने के चक्कर में पड़ गई और मैं परेशान हो जाता हूँ। समाएगी वहां वुसअत गदीर की कैसे। देखिए लोग सोचते हैं ना अली कहाँ तक है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जाते जाते मिराज तक पहुंच जाते हैं। पढ़ गया जो पढ़ना था शुरू होते ना काबे से शुरू होते हैं, फिर कहबारे वाला वाक़या आता है, फिर खंदक आती है, फिर ओहद आती है, फिर खैबर आती है, फिर सिफीन आती है। वो देखते जाते हैं, फिर मिंबर पे देखते हैं सुनने का दावा। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। देखते हैं बचपन में वो अजदा चीज है, फिर वो देखते हैं कि खंदक में क्या हुआ। अच्छा ये तो 313 मुसलमान थे, है जी। 313 मुसलमानों में एक अली था और कुल कुफार कातिल हुए 70, 35 सिर्फ अली ने मारे। अकेले अली ने, 312 ने 35 फरिश्ते भी शामिल थे इमदाद। फिर वो परेशान, फिर चलते सफर करते 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 भी हर मकाम पे अली, हर मकाम पे अली, बिस्तर पे अली। बिस्तर पर भी अली सोए हैं पैगंबर की जगह पर।
खंदक में अली, खैबर में अली, ओहद में अली, जंगों में अली, मिंबर पे अली, मस्जिद में अली, काबे में अली, फिर जाते हैं मेराज पे, वहां देखो तो वहां भी अली। फिर वो मजीद परेशानियां बढ़ गई। उनकी परेशानी देख के हमें परेशानी लाहक हो जाती, और वो परेशानी में 4 मिसरों में पढ़ रहा समाएगी वहां वुसअत गदीर की कैसे, बशर के ज़हन में खैबर अभी नहीं आया। मैं सोचता हूँ अली पर वो सोचते क्यों हैं, समझ में जिनकी कलंदर अभी नहीं आए। हाथ उठा के बोलना गदीर की सुन्नत है, मवाली मार के बैठा करो। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे, इमाम ज़माना आपको आबाद रखे। नारे हैदरी। अब ये बेदाग है, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं है पढ़ना कितना नहीं पढ़ना। मौला की कसम मैं ये कोई झूठी बात नहीं कर रहा। मैंने यहीं पर कोई 2-3 साल पहले मेरे ख्याल में दुआ पढ़ी थी, दुआ लिखी थी, वो पढ़ी थी। इस वक्त मुझे इंडिया से फोन आए, हर साल आपने मुझे वो सेंड की थी। हिंदुस्तान से फोन आए, कराची से फोन आए। मैंने कहा मैं हकीर सा आदमी हूँ, मेरी कोई इसमें कोशिश काविश नहीं है, ये बादशाहों क्या था। किसी का हम इसको पढ़ना चाहते हैं, किसी का लिखवाना चाहते हैं, मेरी क्या मजाल, क्या होता है। मेरी 1000 बार तो मैं मौला की कसम मैं तहे दिल से ये मिंबर पे हूँ, मैं अपनी एतराफ कर रहा हूँ होता इल्मी का, मैं किसी का, ये बादशाहों क्या था, ये उनका अपना एक सिलसिला है। मुझे एक मलंग ने कहा था तू जाकिर वाकिर है ही नहीं। मैं कोई अच्छी मजलिस पढ़ के निकला, 4-6 लोग दाद देने वाले मिल गए मुझे, तो मैं बड़ा चौड़ा होकर गाड़ी में बैठा। तो एक मलंग ने कहा मुझे वो सड़क तक दिख रही, उसका फिक्र मुझे आज तक यहाँ नक्श। उसने कहा तू जाकिर नहीं है, उतना ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा भाई मजलिस तो मैं चंगी पढ़ लीजिए। बुखारी साहब ये जिक्र पे हाथ से कुछ आरिफ लोग होते हैं, वो आपको कोई फिक्र दे जाते हैं जो सबक बनता है जिंदगी। मेरी 1000 बार तो वो उसने फिक्र ही ऐसा था, मेरी रूह है। उसने कहा भाई तू जाकिर नहीं है, तेरे बाप का बकाया रह गया हुसैन का पास। कहाँ हुसैन का जिक्र, कहाँ हम कैसे गुनाहगार। उनकी मेहनतें हैं जो करके चले गए। यकीन नहीं मेरे वालिद गिरामी के बारे में कोई बानी आज तक ये बात नहीं करेगा कि उन्होंने कभी हमसे कोई पैसों पर लेन देन किया, कोई झगड़ा किया, कोई इस किस्म की बात। इज्जत हो बेटे भाई। जी बिल्कुल, उन्होंने मिट के नौकरी की, फिर वो बादशाह ही ऐसा है, वो किसी का बकाया नहीं। जिसने नाना का उधार न रखा तो हम और आप कौन हो। दिल से समझो, इनसे इश्क करो, इश्क मोहब्बत करो। सोच विचार वाला मुझे नहीं मिलता, ये जो सोच और तस्कीक के अमराज में मुब्तला होते हैं, इन पर सोचना है तो उसका तरीका है। इनकी फजीलतों में दर्जात बढ़ाते जाए, मजा लेते जाए। मिंबर पे एक कहे हुए पढ़े हुए लफ्ज का जामिन ईमान से, इमाम हुसैन की जात समझ में आती नहीं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हम जिसे पहचानना चाहें, हम देखना चाहें कि ये कौन है, हम रोशनी बढ़ा के देखते हैं, हुसैन बुझा के देखता है। जो हाथ चाहता हूँ आप पढ़ना मैंने शुरू ही नहीं किया, आपके उठे हुए हाथ कभी किसी का मोहताज ना होने दे, नस्लें आबाद रहे आपके सुनने। इमाम हुसैन बुझा के देखते हैं कौन अपना, कौन पर आया, कौन मेरा नहीं। बड़ा अजीब निजाम है। अभी आप प्यारे खान साहब के बेटों से सुन रहे थे, बड़ा अनोखा निजाम है इमाम हुसैन बादशाह। मिट्टी में शिफा रख दी, तो कोई न कर सका वो हुसैन बादशाह ने। पानी पे कब्जा हुआ, मिट्टी को इज्जत दी, मिट्टी से दगा बन गई। फितरत के निजाम को तब्दील कर दिखाया। कुछ लोग हैरान हो गए, मिन्नत कर रहा हूं इस फिक्र को ज़ाया न होने दीजिए। जिंदगी
मेरी जिंदगी की बेहतरीन खैरातों में से खैरात मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। कुरान ने पानी को जिंदगी कह के पुकारा। मेरी तारीफ फरमाइए, पढ़े लिखे लोग हज़रात तशरीफ फरमाएं। पानी से फसलें उगती हैं, पानी से अनाज होता है, पानी ना पिए तो इंसान मर जाता है। करोड़ों सलाम हुसैन इब्ने अली पर, जिसने करबला में पानी की माहियत बदल दी। करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो जिंदा है। तो ये फिक्र नहीं समझा वो आया ही नहीं था। इमाम हुसैन आपको सलामत और आबाद और शाद रखे। सलाम है बेटा, भाई आप जिए, आप सलामत रहे, चेहरों पर मवद्दत कायम रहे, ये असर कायम रहे, ये रोशनी कायम रहे। और आपकी आवाज नचना जानी चाहिए। अब्राए सालिस किबला मोहसिन नकवी साहब के लिए, अपने मरहूमीन के लिए और मेरे वालिद साहब के लिए जो ये नारा मारते थे, आपने मेरे साथ नारा मारना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप मौला आपके बच्चों की जिंदगी तलाश मार्फत वाले मोमिन कसम से यकीन धरिए, ये चेहरों की रौनक सलामत रहे जो आपके चेहरों में आ। करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए। 14 सदियों से प्यासों का जिक्र हो रहा है। जितनी सबीलें, जितना पानी इस वक्त इमाम हुसैन के नाम पे तकसीम होता है, कायनात में किसी के नाम पे तकसीम नहीं। जितना लंगर इमाम हुसैन के नाम पे बढ़ता है उतना लंगर कहीं भी नहीं बढ़ता। जितना इल्म इमाम हुसैन के मिंबर से बांटा जाता है वो कहीं से तकसीम नहीं होता। और ये तीनों चीजें इमाम हुसैन ने इज्जत से बांटा। देखिए, उस्ताद पढ़ाने आए तो वो कहता है कि आपके इल्म में नहीं है, मैं आपको बताने आया। और किबला अज़र हसन ज़ैदी साहब जैसे लोगों ने कहा कि जी आपको बेहतर पता है, मैं तो सबक सुनाने आया। हमारे मिंबरों के हर खतीब में अल्फाज होते हैं कि आप बेहतर जानते हैं, आपके बच्चों को बेहतर पता है, मैं तो सबक सुनाने आया। कोई भी खाना तकसीम करे वो कहता गरीबों को बुलाओ जो हकदार है। अल्लाह रे हुसैन तेरी अजमत, मेरे नाम का खाना तकसीम हो रहा हो, करोड़पति और फकीर एक लाइन में होते हैं। करोड़पति और फकीर एक ही जगह पे झोली बना दी, हमें भी दे दीजिए, तबर्रुक है, हमारी नस्लें जो है वो संवर जाएंगे। बिस्मिल्लाह। काशी का आलम झोंपड़े में लगा हुआ हो, अमीर कबीर आदमी हो, झुक के सलाम करके जाए। ये बादशाहत का अनोखा निजाम सिर्फ इमाम हुसैन, जो समझ से या अक्ल से बिल्कुल मावरा। कभी सोचिएगा मेरे इस फिक्रे पर, ये नजफ और करबला दो राज हैं, शहर नहीं है। कोई इमदाद नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होता। मैं तो अपना हक अदा करके जाऊंगा। नजफ और करबला और नजफ ये दो शहर नहीं है, दो राज हैं जो आप भी ना समझा हो। करबला की काफ और नजफ की नून को मिलाओ तो कौन बनता है। यार मौला तुम्हें आबाद रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। यार उठे हुए हाथ कभी भी मोहताज ना हो, फिक्रों में सोचा करो। पूरा मजमा बोले, पूरी ताकत से बोले, हाथ उठा के बोले अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। पूरी ताकत से मिलकर नाराए हैदरी। ये मैंने आपको जो बेदार करने की पूरी कोशिश की, पता नहीं मैं किस हद तक कामयाब हुआ। सर्दियों में मजमा जगाना बड़ा मुश्किल है भाई, खासतौर पे ऐसी ठंड जो आजकल पड़ रही।
जिंदगी हो गई भाई बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा कोट पहना, सलामत। आमीन मुझे हमेशा इन्होंने बेटा कहा, बेशक पता नहीं कितनी दुआएं इनकी मुझे नसीब हुई। मैं मुंह पे खुशामद करने वाला बंदा हूँ ही नहीं। मैंने कहा मेरे से ज्यादा नाम, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता। जिंदगी हो गई भाई माफी चाहता, आप सलामत रहे साहिबान मार्फत तशरीफ फरमा है। मैं थोड़ी मुश्किल नज़म पढ़ना चाह रहा हूँ, आप परेशान ना हो। बस इसी नज़म के 2-4 बंद और मैं दुआ दूं। घर है मेरा, मैं यहाँ पर मौलवी किस्म घर समझ के नौकरी देने आया। शेख साहब सलामत रहे, इलाही आमीन सलामत रहे। उनकी औलाद में जनाबे अबू तालिब बिस्मिल्लाह। अलैहिस्सलाम बर आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह। बरकत सलाम। मैं आपको हस्ती का नहीं, एक किताब का तारुफ सुना। जियो वाह भाई वाह तवील अरसे के बाद जुर्रत कर रहा हूँ जियो ये मुसद्दस पढ़ने। शायद आपने सुनी हो, जिसने नहीं सुनी वो तो दाद देगा। किताब का तारुफ मैं 4वीं से पढ़ता हूँ, आपके ज़हन में आ गया मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये काफ से कलम के कबीले की आबरू, आपसे वाह भाई वाह पिछली दाद गई तो या आगे दाद जियो सुनिए, कभी कभी ऐसा पढ़ने को दिल चाहता है। ये काफ से कलम के कबीले की आबरू, हर्फ जोड़ते जाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। सलामत रहो ये काफ से कलम के कबीले की आबरू, रे से रही में रोजे अजल की ये गुफ्तगू। वाह भाई वाह मौला मैं मुश्किल फैसला करके बस चल पड़ा। इज्जत हो गई ये काफ से कलम के कबीले की आबरू, रे से रही में रोजे अजल की ये गुफ्तगू। कहती है ये अलिफ कहे अल्लाह हकू बकू, और नून है नुकात दो आलम की जुस्तजू। आईने किरदगार का उन्वान कहते हैं, इसको सब एहतराम से कुरान कहते हैं। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो इमाम ज़माना आपका बात। बड़ा मुश्किल फैसला कर लिया, बस पता है कैसे दिल चाह रहा था। सलामत रहो भाई यहाँ से मोहर लग गई तो मैं मुसलसल मुल्क में पढ़। ये तकरीबन मेरे जाने पहचाने चेहरे मौजूद हैं। मुझे एक अरसा हो गया लाहौर से दुआ लेते हुए। मैं हमेशा आपकी तारीफ ही करता हूँ लाहौर वालों की, और बाकी आप तारीफ के काबिल हो। मुझे 20-22 साल हो गए इसी शहर में पढ़ते, आप तो गवाह हैं मेरी पहली मजलिस से लेकर अब तक। इसको सब एहतराम से अब मिसरा दे रहा हूं, इसको सब एहतराम से देखो तो बस किताब है, समझो तो इनकलाब। मैंने छोड़ दिया, आपको मैंने सुनी नहीं। अगर पहले इस मौजूद में किसी नाम सुनी हो तो बेशक ना बोलिए, चुप रहिए। अगर पहली बात को शायद जुर्रत करके आपके सामने पेश कर रहे हैं तो उसका हक बनता हो तो बुख्ल नहीं करना। देखो तो बस किताब है, कितने देखो तो बस किताब है, समझो तो इनकलाब। इसके सकून से है दिल काफिर में इस्तराब। चले मैं राजी हो गया। देखो तो बस किताब है, समझो तो इनकलाब। इसके सकून से है दिल काफिर में इस्तराब। मुशरिक हुए हैं इसकी दलीलों से लाजवाब, इसने किया है झूठे खुदाओं को बेनकाब। शेर आज करूंगा, मैं आपके चेहरे पढ़ूंगा, आपके उठे हुए हाथ देखूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। देखो तो बस किताब है, समझो तो इनकलाब। देखो तो बस किताब है, समझो तो इनकलाब। इसके सकून से है दिल काफिर में इस्तराब। मुशरिक हुए हैं इसकी दलीलों से लाजवाब। इसने किया है, क्यों वजह क्या है? इसने किया है झूठे खुदाओं को बेनकाब। ये मौजज़ा है, सिद्क़ को सफा का पयाम है, जो बोलता नहीं ये उसी का कलाम। पूरी ताकत से बोलिएगा। दोनों हाथ बुलंद करते नारे हर जिंदगी फना है, कुछ
ایسے ہوتے ہیں جن پر پوری زندگی انسان ناز کرتا ہے کہ ہم جیسے فقیر کی جھولی میں ایسے گوہر بادشاہوں کی طرف سے ساری پڑھائی ایک طرف جو اب تک پڑھا یہ 4 مصرے بالکل ایک طرف آپ کے چہروں پر جو محبت کے اس وقت آثار ہیں مجھے امید ہی نہیں ہے کہ کوئی حرف ظاہر ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اسے اتنی توجہ سنتے یہ ہے پیام خاص اب جس نے بھی توجہ تھوڑی بہت ہٹائی مولوی دکھ دے گا کہ یہ ہے پیام خاص پیمبر پسند ہے یہ ہے پیام خاص پیمبر پسند ہے سنیے گا کچھ اس لیے بھی ذہن بشر سے بلند ہے پھیلے تو کوہ سارے جہاں پر کمند ہے سمٹے تو صرف ایک ہی نقطے میں بند ہے ارے جیتے رہے آپ مولا آپ کو آباد رکھیں امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ بنائے میں کبھی کمزور باتیں منبر سے نہیں کرنی نہ میں نے مناسب سمجھا پیام خاص نوکری ہو گئی حصہ مل گیا مولا کی قسم مہر لگ گیا یہ ہے پیام خاص پیمبر پسند ہے کچھ اس لیے بھی ذہن بشر سے بلند ہے پھیلے تو کوہ سارے جہاں پر کمند ہے سمٹے تو صرف ایک ہی سمٹے تو صرف ایک ہی نقطے میں شعر پڑھوں تو مزہ ہے مجھے بھی اور آپ کو سمٹے تو صرف ایک ہی نقطے میں بند ہے وہ یوں کہ تذکرات ہو ہر ایک خوش کو ترک ہے پر اصل میں قصیدہ محمد کے گھر کا ہے بیٹھے ہوئے ہیں تو معرفت سے لبریز دل لے کے بیٹھے ہوئے ہو جتنا بیٹا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے آپ جی آپ سلام کریں علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر چیزان میں تولا زبان ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زبیبانی فرد مولا علی مولا علی مولا عظمت حضرت امیر المومنین علیہ السلام بلند السلام دل بڑا ہو گیا میرا پہلے تو وہ سارے جہاں پر کمند سمٹے تو صرف ایک ہی نقطے میں بند ہے وہ یوں کہ تذکرات و ہر ایک خوش کو ترک ہے پر اصل میں قصیدہ درس وفا ہے عزم وفا ہے اسے پسند شافی ہے ذکر خاک شفا ہے اسے پسند لکھتا تو تیرے لیے درس وفا ہے عزم وفا ہے اسے پسند شافی ہے ذکر خاک شفا ہے اسے پسند اللہ اکبر جزدان میں ہے بزم قصہ ہے اسے پسند جزدان خلاف میں کہتے جو قرآن کے اوپر جزدان میں ہے بزم قصہ ہے اسے پسند مشکل ہے ذات مشکل کشا ہے اسے پسند آپ نے بڑی داد دے دی میں نے آپ کو چھٹی دی شعر اگر آپ کے دل تک پہنچ گیا تو نہ مجھے مایوسی ہوگی نہ ہی میں مایوس ہونے کے لیے ہم کھڑا ہوا ہوں میں خیرات مانگ کے کھڑا ہوں مشکل ہے ذات مشکل کشا ہے اسے پسند پھیلا تو صبح و شام زمانوں پہ چھا گیا سمٹا تو ایک نقطہ با میں سما گیا بس آخری شعر اور دعا میں یہ مسدس میں آپ کی نظر کرتا ہوں
आपने समझ लिया तो फिक्र बस मुझे काफी हो गया। जियो भाई। खामोश है। मैं आपको मौला का वास्ता पहले दे रहा हूं। ये जो माहौल बना हुआ जन्नत से कम नहीं, मैं अली शहनशाह का आपको वास्ता दे रहा हूँ, सिर्फ तवज्जो चाहिए, दाद और दुआ मुकद्दर है मेरा। अल्लाह खैर। खामोश है कि इसकी ज़बां है अबू तुराब। वो नहीं आया, जो आप नहीं समझा वो नहीं आया। हाँ जीते रहे, मौला बच्चों की जिंदगी करे, ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत का हम जो आपने बात बिस्मिल्लाह जी और करो इमाम ज़माना तुझे आबाद। खामोश है, मैं शेर दीवारों पे लिख के जा रहा हूँ, अगले साल के इस दिन तक आपके ज़हान से महव हो गया। बानवी तासीर की ख़याल पे नाज करने का फायदा क्या है? खामोश है कि इसकी ज़बां है अबू तुराब, ये है अमीन, इसकी अमा है अबू तुराब, वो नूर है कि जिसमें रवा है अबू तुराब, गोया वहाँ ये है जहाँ है अबू तुराब, गोया वहाँ ये है जहाँ है अबू तुराब। सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए तो इसकी तिलावत सवाब है, इसके लिए अली की जियारत सवाब। जो मोहम्मद ये समझता है इस ज़बान पर, इस आवाज पर आका हुसैन इब्ने अली का के तो वो मिल के दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से लौने का जवाब देगा। नारे सबके लिए सलाम किया, सबके लिए तो इसकी तिलावत सवाब है, इसके लिए अली की जियारत। शुक्रगुजार मौला की कसम, सबके लिए तो इसकी तिलावत सवाब, इसके लिए अली की जियारत। इसके अदू जब इसको मिटाने पे तुल गए, इसकी सदाकतों को छुपाने पे तुल गए, इब्लीस कुछ तो इसको जलाने पे तुल गए, यानी चरागे हक को बुझाने पे तुल गए, तीरों के दरमियान मुसल्ला बिछा दिया, इसको हुसैन इब्ने अली ने बचा लिया। पूरा साल आप मजालिसों में रहते हैं और आपने तकरीबन ज़ाकिर उलमा से ये फिक्र सुना हुआ है कि जब आप रोते हैं आपके आंसू ज़ाय नहीं जाते। हुसैन की गरीब माँ अपने रुमाल में समझती है, वो जो हर मजलिस में बेटे का पुरसा लेने आती है, आज आप उसी दुखिया का पुरसा देने आए हुए। मुझे 20-21 साल हो गए नौकरी देते हुए, जो मुसलसल मुझे सुनते हैं उनके इल्म में है ये मजमून मैं बहुत कम, पूरे साल में 1 या 2 मरतबा पढ़ता हूँ और वो भी कभी मुकम्मल नहीं पढ़ पाया। सैयद हूँ, कलेजा नहीं होता, हौसला नहीं पड़ता, दिल चाहता है बंदा पढ़ते पढ़ते मर भी जाए तो शायद हक अदा ना हो। भारत गिरामी ने बहावलपुर में कहा था, हम रोना छोड़ देते हैं, हमें कोई इतना जवाब दे दे कि माँ और बेटी का कसूर क्या था। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, आज बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए, मलका आलमियान आपके आंसू, आपकी हाय मातम कबूल करे, मौला आपकी नस्लों को आबाद और शाद रखे, मौला मेरे भाई शेख कुमैल को लंबी जिंदगी अता फरमाए, मौला उनके वालिद साहब को सलामत रखे, ये घर आबाद और शाद रहे। क्या फरमाया उन्होंने? हमें कोई इतना बता दे माँ और बेटी का कसूर क्या था। 17 साल कुछ महीने सन बताते हैं मौलवी तारीख दान मख्तर के लिखने वाले। क्या सन होता है 17 साल का? मुझे मिंबर की अजमत की कसम, सर सफेद हो गया था, कमर झुक गई थी। गलत पढ़ूं तो यही मौत आ जाए। वालिद साहब कहीं पढ़ रहे थे तो एक आलिम दीन उठा, उन्होंने कहा मोहसिन साहब छुपा के ना पढ़िए,
کھول کے بتائیے کتنی دیر لگی ضعیف ہونے میں؟ انہوں نے فرمایا 3 گھنٹے 48 منٹ. جو چپ کر کے دربار میں کھڑی رہی محمد کی بیٹی. میں ڈر کے پڑھتا ہوں یہ باتیں، میں بہت ڈر کے پڑھتا ہوں. میں سب جملے پڑھنے سے بہت گریز کرتا ہوں، کسی مومن کا دل نہ دھک جائے. آج تک قبر پہ سایہ نہیں ہے، آج تک قبر پہ چادر نہیں ہے. جو حاجی صاحبان بیٹھے ہو ذرا میری گواہی دیجیے گا. شام ہوتے ہی باپ کے روضے پر کمکمے جلتے ہیں، چراغ جلتے ہیں، بلب روشن ہو جاتے ہیں. اتنی غریب ہے حسین کی ماں، آج بھی وہاں چراغ جلانے والا کوئی نہیں. معافی چاہتا ہوں، بہت معذرت خواہ ہوں. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. چکوال کی پارٹی تھی، انہوں نے نوحہ پڑھا، بچپن تھا میرا، والد گرامی نے لکھا تھا. اس نوحے کا جو پہلا شعر تھا، جو مطلع تھا، اس نے بڑا رلایا لوگوں کو. اب تک میرے خیال میں مومن وہ پڑھ لے یا سن لے تو رو پڑتا ہے، آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا اس قوم کے رونے کو یہی بات پڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے. بسم اللہ. مختصر پڑھنا ہے، بالکل مختصر. میں نے کبھی پڑھی نہیں باقی، میری جرت مجال ہی کوئی نہیں. عزت اتنی تھی کہ پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. عزت یہ تھی کہ ملائکہ دستک دے کے اجازت لے کے اذن لے کے آتے تھے. عزت یہ تھی کہ تطہیر نازل ہوتی رہی. آخری وقت تھا میرے پاک پیغمبر کا، آخری وقت. دروازے پہ دستک ہوئی، میں اللہ کے نبی سے ملنے آیا ہوں. پاک بی بی نے رو کے کہا میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ محو آرام ہے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک. آبادی میں نے ضرور ملنا. فرمایا میں نے کہا نا میرا بابا بیمار. جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، محمد کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو گرے. کائنات کے پیغمبر کی آنکھیں کھل گئی. فرمایا زہرا میری زندگی میں کس نے رلایا؟ بابا دیکھیں نا کوئی اجنبی ہے جو ملنے کی ضد کر رہا ہے. کائنات کا پیغمبر اٹھا، یا علی یہ اجنبی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. پہلا فکرہ مصائب آل محمد کا پڑھنا چاہتا ہوں، اسے اندر لے آئیے. بادشاہ علی اٹھے، اندر لے آئے ملک الموت کو. پیغمبر نے پوچھا زیادہ دیر تو نہیں ہوئی؟ ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ چھوڑیے کتنی دیر ہوئی؟ بیٹی کے سامنے ایک بار بتا دیجئے میں کبھی کسی دروازے پہ رکا نہیں ہے. مسائل ایک تہذیب ہے اور اس تہذیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اتنا رویا زمانے کا رسول، ریش اطہر پھیک گئی آنسوں میں. بیٹی نے نا باپ کا ہاتھ چوما. بابا یہ تو میری عزت کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا رلاتی یہی بات ہے، جہاں آج فرشتہ رک گیا ہے کل یہاں لوگ آگ لے کر آئیں گے. ہاں آپ ذرا روئیے گا، اب پتہ چلے جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. کبھی نہ رو کسی غم میں. یہ ذکر ہے مجھے ایک ارمان کھا گیا ہے. پاک بی بی ہمیں معافی دے دینا. پاک بی بی ہم مجبور ہیں، ہم اتنے دکھی ہیں کہ ہم تیرے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے. مخدوم عالمیان ہم پر ترس کر دینا. مولا کی قسم پر جتنا پڑھنا چاہتا ہوں اتنا ہی پڑھوں گا، آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا. فرمایا کل اسی دروازے پر لوگ آگ لے کر آئیں گے. سن تو لیا میری آقا زادی نے. مولا کی قسم علی ایک مرتبہ مٹی پہ بیٹھ گئے. بطول نے سر پہ ماتم کیا. آواز بابا تو نے تو جگہ جگہ میری عزت بتائی ہے، تو نے اٹھ کے میری تعظیم بتائی، تو خود اٹھ کے آیا، تو نے مجھے ممبر پہ بٹھایا، تو کھڑا رہا. بابا کیا یہ تعظیم بھول جائیں گے؟ آوازی موسم بدلتے دیر نہیں لگتی، امیر غریب ہو جاتے ہیں، وقت گزر جاتے ہیں. مجھے ممبر کی قسم ہے 2 ارمان شیعوں کو کھا گئے ہیں. مجھے ایک بات بہت زیادہ رلاتی ہے، میں بہت کم
के फिक्रा पढ़ता हूँ, लेकिन आज मजबूर हो गया हूँ पढ़ने के लिए। दो हस्तियां ऐसी हैं जिन पर जितना गिरिया किया जाए उतना कम है। एक इमाम सज्जाद, एक इमाम हुसैन। ये दो हस्तियां अजीब हैं जिनके सामने इनकी माँ को मारा गया। अब जो ना रो सके वो सर नीचे कर ले। हुसैन मासूम था जब माँ को मारा गया। सज्जाद ने बाजारों में देखा, कोई पत्थर मारता था, कोई आग फेंकता था। उस वक्त इमाम सज्जाद रो के कहते थे, बाबा करबला में सो जाना आसान है। आपसे दुआएं कबूल हो गई, आंसू आ गए, पलकें भीग गई आपकी। सैयदा आपको किसी कम में न रुलाए। ये जुड़े हुए हाथ सैयदादे के एक दफा सादात से इजाजत मांग रहा हूँ। कोई जवान है या बुजुर्ग है, सैयद समझ के इजाजत दे। जितना हद पढ़ा जा सकता उतना तो पढ़ दूं। मिंबर की कसम, बाप की मौत के बाद कितनी देर जिंदा रही? ज्यादा से ज्यादा 97 या 92 दिन। 3 महीने कितना अरसा होता है? मुसलमानों ने खोल कर रोने भी ना दिया। जो बैतुल हुज़न अली ने अपने हाथों से बनाया उसे जला दिया गया। दरवाजे पे आके कहते थे बतूल से कहे या रात को रोए या दिन को रोए, इसके बैन हमें सोने नहीं देते। उस वक्त मेरी आका ज़ाती कहती थी, या अली जिनके बाप चले जाए वो बेटियां ऐसे गरीब हो जाती जैसे मैं उजड़ गई हूँ। तू अभी भी हैरान होकर सुन रहा है। मुझे मिंबर की कसम, मिंबर के तकद्दुस की कसम, मुझे इस जिक्र पाक की कसम, एक लफ्ज़ भी इजाफी कहूँ तो यही मौत आ जाए। बाप की मौत की पेशानी पे पट्टी थी, बतूल रो रही थी। जब दरवाजे पे शोर उठा, अली को बाहर भेजो। उस वक्त ज़हरा मुश्किल से उठी, अली शहंशाह के शानों पे हाथ रखा। अब जो न मातम कर सके उसका मुकद्दर है। या अली आज तू न जा, तुझे मेरे हक का वास्ता, आज मुझे जाने दे, मैं देख लूं मुसलमानों को मेरा अदब याद है या नहीं रहा। ये मिंबर पे दोनों हाथ हैं, मुझे सैयद समझ के माफी दे दीजिएगा। किताबों में ये अल्फाज ना हो, मेरा कत्ल वाजिब है। ज़हरा ने दरवाजे पे हाथ रखा, आवाज़ आहिस्ता बोलो, मेरी बेटियां ज्यादा शोर की आदी नहीं है। तूने समझा ही नहीं मेरे जुमले को। दरवाजे को पहला धक्का लगा। बतूल कहती कि वो दरवाजा है जहाँ मोहम्मद खड़े होके आया ततहीर तिलावत करता था। दरवाजे को दूसरा धक्का लगा। आवाज़ में मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती बेटी हूँ। तीसरी मर्तबा मुसलमानों ने कहा दरवाजा खोलती है या जला दे। अब मर न जाऊँ मैं सैयद, मुझे गाजी की कसम है, जालिमों ने आग लगाई, मैं सैयद ना होता मैं कभी ना पड़ता। इन्होंने चलते दरवाजे को धक्का दिया, पीछे पत्थर की दीवार, ऊपर चलता हुआ दरवाजा, दरमियान में खदीजतुल कुबरा की अकेली बेटी। मुझे मिंबर की कसम, जो मातमी हो तुम लाजमी मातम करने फिक्रे पे। दरवाजा लकड़ी का था, जल के गिर गया। मेखें लोहे की थी जो आग में सुर्ख हो के ज़हरा के पहलू में उतरी। आवाज आई फिजा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा, मैं उजड़ गई। फिजा मुझे हौसला। इस मजलिस अज़ा को कबूल और मकबूल